آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوگی کہ حکیم لقمان نے 4000 نبیوں کا زمانہ پایا ہے، یعنی 4000 نبیوں سے فیض حاصل کیا ہے، آپ ان کی صحبت میں رہے۔ حکیم لقمان جن کے اقوال ہم پڑھتے رہتے ہیں اور جن کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 4000 نبیوں سے فیض حاصل کیا اور 4000 نبیوں کی صحبت میں رہ کر کے جو تعلیمات حاصل کی ہیں، جو فیض حاصل کیا ہے، ان تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ 8 چیزوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ وہ 8 باتیں کیا ہیں؟ وہ 8 باتیں ہم سب کے لیے ضروری ہیں، ہم سب کے لیے جو ہے زندگی جینے کے لیے ایک بہترین اصول ہے، اس لیے یہاں پر ان کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ 8 باتیں کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، نماز کے اندر دل لگاؤ، ادھر ادھر دل نہیں جانا چاہیے، تمام جانب سے، کاروبار سے، دکان سے، بیوی بچوں سے، رشتہ داریوں سے، مال و دولت سے، تمام دنیاوی فکرات سے دل کو الگ تھلگ کر کے خالصتاً اللہ کی جانب متوجہ کر لینا چاہیے، اسی کا نام نماز ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب تم دسترخوان پر ہو تو اپنے حلق کی حفاظت کرو، یعنی ہمیشہ دسترخوان پر بیٹھ کر کے اس بات کا خیال رکھو کہ آپ کے حلق سے اترنے والا لقمہ حلال ہی ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، آپ کے لیے آپ کو بیمار کر دینے والی ہو، آپ کے مرض کو بڑھا دینے والی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے درمیان بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ زبان سے نکلنے والا الفاظ ہی طے کرتا ہے کہ آپ کی لوگوں کی نظروں میں کیا عزت ہے، کیا وقار ہے۔ بعض مرتبہ زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ انسان لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہی اس کو بعض مرتبہ اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ انسان چھوٹا ہونے کے باوجود بھی سب کی نظروں میں بلند ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ جو ہے ایمان کا تقاضا ہے، پاک دامنی کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی گھر میں لے کر کے جا رہا ہے آپ کو اور آپ جو ہے ادھر ادھر گندی نظریں دوڑا رہے ہیں، گندی نظریں اٹھا رہے ہیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی کوئی کام کرو اللہ کو یاد رکھو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس دل میں پیدا ہوگا نا تو انسان کسی بھی حال میں، کہیں پر بھی ہو، تنہائی میں ہو، اندھیرے میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، انسان گناہ کرنے سے باز رہے گا۔ اور چھٹی چیز ہے کہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، جوانی میں بھی جا سکتے ہیں، بڑھاپے میں ضروری نہیں، اس لیے جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ ہمیشہ سوچ سمجھ کر اٹھاؤ اور نیکی کی طرف اٹھاؤ، گناہ کی طرف اٹھانے سے ہمیشہ اپنے قدموں کی حفاظت رکھو۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور احسان کرو تو احسان کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ ایسا نہیں کہ احسان کر دیا تو اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اور بار بار اس کو بیان کیا جائے، جب دوستوں سے مل رہے ہیں، کسی محفل میں بیٹھے تو اس کو بیان کر رہے ہیں اور احسان جتلا رہے ہیں لوگوں کے سامنے، بار بار اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے جو ہے انسان کی جو نیکی ہوتی ہے نا، اس پر جو ملنے والا اجر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیکی کرو دریا میں ڈال دو، ایک کہاوت ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، یہی مطلب ہے اس کا کہ احسان کر کے بھول جاؤ، اس کو یاد مت رکھو۔ اور آٹھویں چیز ہے جو شخص تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے، برا سلوک کرے، تمہیں تکلیف اور ایذا دے تو اس کو بھی ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ یہ انسان کے لیے سب سے بہترین اور اعلیٰ نمونہ ہے۔ کوئی برائی کر رہا ہے چھوڑو، اللہ کے لیے معاف کر دو، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، وہ جیسا تھا اس نے ویسا کیا، تم جیسے ہو ویسا کرو، تم جیسا کرو گے ویسا اجر پاؤ گے۔ کسی نے برائی تمہارے ساتھ کی ہے وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اس لیے اس کی برائی کا بدلہ بھی ہمیشہ اچھائی سے دو یا بھول جاؤ، نظر انداز کر دو۔ یہ 8 چیزیں بڑی قیمتی ہیں، سنہرے الفاظ سے، سنہرے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں، اس لیے ان 8 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لو، اللہ کی قسم زندگی بن جائے۔